الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم دی روز در بستان سرا ہم طوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ قمریاں بھی ذوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں پڑھتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلے بھی چار سو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تجارت جو آپ نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے ساتھ کیا، بیان کیا گیا۔ سفر سے واپسی پر جناب ابو طالب نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے پر لگا دیا۔ آپ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور جو کچھ اجرت ملتی تھی اپنے چچا جناب ابو طالب کو دے دیا کرتے تھے، جس سے ابو طالب اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ مختلف روایات کے مطابق 25 سال کا تذکرہ بھی آیا ہے، 35 سال کا بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 35 سال کی عمر تک بکریاں چرائیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال سے بڑھ کر 15 سال کی عمر ہوتی ہے، عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اس عمر میں آدمی کی طبیعت کے اندر لاابالی پن ہوتا ہے، یعنی لاپرواہی ہوتی ہے۔ آدمی نوجوان فضولیات کے اندر اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح بچپن عام بچوں سے نرالا تھا، لڑکپن عام لڑکوں سے نرالا تھا، میرے محبوب کی جوانی بھی عام نوجوانوں سے نرالی تھی۔ جوانی کی حالت میں بھی آپ نے متانت، سنجیدگی، شرافت، دیانت، امانت، صداقت سے کبھی پہلو تیری اختیار نہیں فرمائی۔ آپ سراپا شرافت نظر آتے تھے، مجسمہ دیانت نظر آتے تھے۔ انہی دنوں کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ قبیلہ قیس کے آدمی قبیلہ قریش پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان دونوں قبیلوں کی پرانی دشمنی چل رہی تھی، لڑائی چل رہی تھی، لیکن قبیلہ قیس نے جس مہینے میں قبیلہ قریش پر حملہ کیا وہ مہینہ ذیقعد کا تھا، جس مہینے کو جاہلیت کے زمانے میں بھی ایک محترم مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر گزشتہ جمعوں کی میری گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں ہے تو میں نے بتایا تھا کہ جاہلیت کے زمانہ میں بھی ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب، ان 4 مہینوں کو لوگ محترم سمجھتے تھے، محتشم سمجھتے تھے۔ ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے سے وہ دور رہتے تھے، لیکن اب قبیلہ بنو قیس کی آنکھوں میں اتنا خون اتر آیا کہ انہوں نے محترم مہینے کو بھی نہ دیکھا اور
ذیقعد کے مہینہ میں قریش پر حملہ کر دیا. ایک تو مہینہ محترم اور دوسرا جس شہر میں حملہ آور ہوئے ہیں وہ شہر محترم جس کے متعلق خالق کائنات نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. اور آگے چلتے ہوئے فرمایا ومن داخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا. انسان تو ایک طرف، آمنہ کے لال نے فرمایا اگر حرم پاک کے اندر کوئی پرندہ بیٹھا ہے اس پرندے کو بھی اڑانے کی اجازت نہیں ہے. حرم پاک کے اندر جو بھی داخل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اگر حرم پاک میں کوئی درخت اگاتا ہے تو اس درخت اور گھاس کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہاں حملہ کر دیا جائے. بہرحال لڑائی ہوتی ہے. محبوب کے چچا اپنے بھتیجے کے پاس آتے ہیں کہ بیٹا آپ بھی لڑائی میں حصہ لو. باوجود اس کے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا. آمنہ کے لال نے فرمایا چچا برادری کی لڑائیوں میں محمد پاک حصہ نہیں لوں گا. ایسی لڑائی جو برادری کی بنیاد پر ہو، ایسی لڑائی جو زبان کی بنیاد پر ہو، ایسی لڑائی جو قومیت کی بنیاد پر ہو، ایسی لڑائی جو وطن کی بنیاد پر ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ نہیں لوں گا. یعنی آنے والے لوگوں کو سبق دیا جا رہا تھا کہ اس وجہ سے نہ لڑنا، وہ گورا ہے میں کالا ہوں، وہ بدصورت ہے میں خوبصورت ہوں، اس وجہ سے لڑائی نہ کرنا. اس کی زبان پشتو ہے، میری زبان پنجابی ہے، اس وجہ سے لڑائی نہ کرنا. یہ سندھی ہے میں بلوچی ہوں، اس وجہ سے لڑائی یہ جاہلیت کی لڑائی ہے. تمہارے لیے تو یہ ہے انما المؤمنون اخوہ. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اب کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پشتون ہے نہیں، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے. مشرق میں رہنے والا آدمی، مغرب میں رہنے والا آدمی، مشرق میں رہنے والے آدمی کا، شمال میں رہنے والا آدمی، جنوب میں رہنے والے آدمی کا کلمے کی بنیاد پر بھائی بن چکا ہے. ایک جسم کی مثال بن چکا ہے. جسم کے ایک حصے کو نقصان پہنچتا ہے، پورا جسم کا حصہ بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے. اگر تمہارا کوئی کلمہ گو بھائی ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہو تو تمہیں چین اور قرار سے نہیں بیٹھنا چاہیے. کسی نے کہا نا غریب اگر ہو سامنے، غریب اگر ہو سامنے تو رسول کا جمال بن. غریب اگر ہو سامنے تو رسول کا جمال بن. قوی اگر ہو سامنے تو پھر قہر ذوالجلال بن. اگر غریب آ گئے، اگر مظلوم آ جائے، کلمہ گو ہے مگر مظلوم ہے، تو آمنہ کے لال کا اخلاق کا نمونہ پیش کر. ایک ذرا امام الانبیاء کا اخلاق کیا ہے. ایک ہی صف کے اندر مکے کا حسین و جمیل آدمی، مکے کا مالدار آدمی،
مکے کا سیٹھ اور سردار آدمی اگر ایک صف پہ نظر آتا ہے تو اسی صف میں ابشے کا کالا بلال بھی بیٹھا نظر آتا ہے. اگر ایک طرف عدالت کے تاجدار فاروق اعظم نظر آتے ہیں تو ساتھ ہی فارس کا رہنے والا پردیسی حضرت سلمان فارسی بھی نظر آتا ہے. غریب اگر ہو سامنے، غریب اگر نظر پڑے تو رسول کا جمال بن، قوی اگر ہو سامنے تو پھر قہر ذوالجلال بن. پھر بدر کا میدان کا نقشہ سامنے رکھ. بدر کا میدان ہے، ایک طرف محبوب کے یار 313 ہے اور دوسری طرف 1000 ہے. محبوب کے ساتھ جو ہے کسی کے پاس کرتا نہیں ہے، کسی کے پاس امامہ نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا اونٹ نہیں ہے اور کسی کے پاؤں میں تو جوتا بھی نہیں ہے. لیکن مقابلے میں ابو جہل ہے، مقابلے میں عتبہ ہے، مقابلے میں شیبہ ہے. دوستو پھر دیکھو آمنہ کے لال کا اسوہ حسنہ کیا ہے. محمد کریم کے یاروں کے اندر جو لکڑ کی چھڑیاں ہیں نا وہی تلوار کا کام دے رہی ہیں. فضائے بدر پیدا کر. آج بھی اگر آمنہ کے لال کے اسوہ کو اپنائے، آج بھی اگر آمنہ کے لال کے یاروں کے طریقوں کو اپنائے، قسم رب کعبہ کی کفر میں جرات ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم کر سکے. اگر کشمیر میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے ہماری بے حسی کی وجہ سے، اگر فلسطین میں مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے ہماری بے حسی کی وجہ سے، اگر برما اور لبنان کے اندر مسلمان عورتوں بچوں پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے، اگر مسلمان آمنہ کے لال کا فرمان سامنے رکھے، بلکہ اللہ کا قرآن ہے، انما المؤمنون اخوہ، لوگوں مومن بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ. آمنہ کے لال نے فرمایا تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جسم کی مثال میرے محبوب نے کیوں دی. ایک انگلی کو زخم پہنچا ہے، یہ نہیں کہ صرف انگلی کو درد ہوگا، پورا جسم بے چین ہوگا. ایک آنکھ کو تکلیف پہنچی ہے، یہ نہیں آنکھ کو تکلیف ہے باقی سکون ہے. آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے پورا انسان کا جسم بے چین و بے قرار ہے. سر میں درد ہو گیا، پورا جسم بے چین بے قرار ہے. سمجھ نہیں آتی یہ ہمارا جسم ہے اور تمام مسلمانوں کے اجسام کو ایک جسم کی مانند آمنہ کے لال نے فرمایا ہے. پھر دنیا کے کسی خطے پہ مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہو اور دوسرے مسلمان کو احساس ہی نہ ہو، پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے ایمان کے اندر ضعف آ چکا ہے، میرے ایمان میں کمی آ چکی ہے، میرے ایمان کا کمال جو ہے ختم ہو چکا ہے. لیکن اگر آمنہ کے لال کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی امداد کے لیے، مظلوم کی امداد کے لیے آدمی میدان کارزار میں آ جائے تو پھر حفیظ جلندری کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو. فضائے بدر تو پیدا کرنا،
फिदाए बदर तो पैदा कर, जिस्म पे कपड़ा नहीं, सर पे अमामा नहीं, पाँव में जूता नहीं, हाथ में तलवार नहीं, सवारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैदान कारदार में अल्लाह की रजा के लिए आए हुए हैं और नजरिया बना चुके हैं। मर गए तब भी कामयाब होंगे, काफिरों को मार दिया तब भी कामयाब होंगे। ये ज़हन बनाकर, ये सोच बनाकर मैदान के अंदर उतर तो सही। फिदाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार रब्बी। तवज्जो करो, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, ये चचा, मैं खानदानी लड़ाइयों में हिस्सा नहीं ले सकता। आज तो हम तलाश करते हैं कौन से दो भाई हैं जिनके आपस के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं। अगर मुझे पता चल जाए मैं फौरन टांग अड़ाऊंगा, इख्तलाफात को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, इसकी सुनूंगा, कुछ अपनी तरफ से लगाकर उधर उनकी सुनूंगा, कुछ अपनी तरफ से लगाकर इधर। मेरा बस चले तो मैं कभी भाइयों को एक होने ही ना दूं। लेकिन दोस्तों, जिस पैगंबर का हमने कलमा पढ़ा है, आमना के लाल ने फरमाया, दो खानदानों की लड़ाई है, तुम्हें हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। सिंधी पंजाबी की लड़ाई है, तुम्हें हिस्सा लेना जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक काम कर सकते हो। अल्लाह वो कौन सा है? फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई हैं। कभी आपस में बदगुमानियां हो जाएं, गलत फहमियां हो जाएं, तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? अल्लाह बता, फरमाया, जिन भाइयों में इख्तिलाफ हो चुका है, तुम्हारा फर्ज बनता है फअस्लिहू बैना अखवैकुम, फअस्लिहू। अल्लाह का कुरान है, 26वां पारा है, फअस्लिहू, सुनो कराओ, बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान। पता चला सुलह करवाने वालों को अल्लाह पसंद करता है, लेकिन फसाद फैलाने वाले को अल्लाह ये भी तू बता दे। अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। फसाद फैलाने वालों को मैं खुदा पसंद नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता। फसाद नहीं, इस्लाह फसाद नहीं, सुलो फसाद नहीं, आपस में प्यार मोहब्बत। इसलिए चचा कहते हैं, भतीजे बनी कुवैस ने हमला, बनी कैस ने हमला कर दिया है, आप भी चलो लड़ाई में शामिल हो जाओ। फरमाया, चचा मेरी मजबूरी है, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खानदानी लड़ाइयों में, रंगो नस्ल की लड़ाइयों में, जुबान की लड़ाइयों में मैं मोहम्मद पाक शरीक नहीं हो सकता। एक रिवायत में आता है, चचा कहने लगा, चलो लड़ो ना, तीर उठा उठा के देते रहो। आमना के लाल ने फरमाया, चचा ये भी नहीं हो सकता। अल्लाह क्या माजरा है? फरमाया, तुम्हें नहीं पता, आज जो जाहिलियत की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहा, कल जब उहद का मैदान आएगा, तीर इसके हाथ में होगा, चारों तरफ से काफिरों ने मुहासरा किया होगा, और ये एक एक करके तीर अपने यार साद बिन अबी वक्कास को पकड़ाएगा और जुबान हाल से कहेगा, फिदा का भी व उम्मी या साद, ऐ मेरे साद, मैं मोहम्मद का माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाए।
इरमी या साद साद, मैं मोहम्मद से तीर पकड़ इन काफरों का मुकाबला कर। इस्लाम की लड़ाई पता चला जाती लड़ाई नहीं होती। आमना के लाल ने भी फरमाया जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह की अर्श के साया के सिवा किसी चीज का साया नहीं होगा। कुछ आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह खुसूसी तौर पे अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। सहाबाए किराम ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कुछ नसीब होंगे? मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। एक आदमी के मुतल्लिक आमना के लाल ने फरमाया वो आदमी जो दुनिया के अंदर किसी से नाराज रहता है तो वो भी दीन की वजह से, किसी के साथ मोहब्बत करता है तो वो भी उसके दीनदार होने की वजह से। यानी आपकी किसी के साथ नाराजगी है तो इस वजह से है कि दीनी मामला दरमियान में आ गया। अगर आप उससे सुलह करते हैं दीन का नुकसान पहुंचता है, मसलक को नुकसान पहुंचता है। ये दुश्मनी ये नाराजगी अल्लाह के लिए। और अगर आप किससे मोहब्बत करते हैं यार ये दीनदार आदमी है, दीन की आवाज लगाने वाला है, हक की आवाज लगाने वाला है, 5 वक्त का चलो नमाजी तो है ना, इसलिए मोहब्बत करते हैं। आमना के लाल फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए नाराजगी करेगा, अल्लाह की रजा के लिए सुलह करेगा, दिन क़यामत के अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। तवज्जो करो, फिर मैं वो मंजर भी नहीं भुला सकता। आज तो मेरे महबूब ने इनकार फरमा दिया, लेकिन एक वक्त वो भी आया। एक आदमी ताजिर बनकर मक्का में आता है, तिजारत करता है। मक्का का मालदार आदमी, रईस आदमी आस बिन वाइल सारा सामान तिजारत खरीद लेता है। अब ताजिर माल के पैसे मांगता है। जैसे हम कह देते हैं जा नहीं देता, वो थाना पड़ा है, वो अदालत पड़ी है, थाने चले जाओ, अदालत चले जाओ, मेरा क्या कर लोगे? आस बिन वाइल को भी दौलत का नशा था, इक़्तिदार का नशा था। कहने लगा जाओ जिसको कहना चाहते हो कह लो, नहीं दूंगा पैसे। अब वो मुसाफिर मक्का के एक आदमी के पास गया, मेहरबानी करो गरीब आदमी हो, मुसाफिर हो, मैंने सामान दिया है, पैसे ले को दो। और जब वो पूछते किससे पैसे लेने, बताया जाता आस बिन वाइल से, तो कहने वाला कहता भाई मेरा जवाब है आस बिन वाइल से कौन टकराए। मक्का के हर बड़े आदमी के पास गया लेकिन सुनवाई ना हुई। आज भी यही होता है, चले जाओ यार मेरा काम है करवा दो। किस आदमी के पास काम है? फला आदमी के पास। भाई मेरे बस का रोक नहीं है, मेरा जवाब है। मक्का के कुफार ने भी जवाब दे दिया। मुसाफिर आदमी कोहे अभी कुबैस पर पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया, रोने लगा, वावेला करने लगा, आहोजारी करने लगा, फरियाद करने लगा, अपनी मजलूमियत बयान करने लगा। कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा कह लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जिनका नाम भी कम लोग जानते हैं, जनाब जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब। जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के कानों में जब मुसाफिर की आवाज पहुंचती है, आमना के लाल के चचा बेचैनो बेकरार हो जाते हैं, दिल में ठान लेते हैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मजलूम को मजलूम का हक नहीं दिलाऊंगा। हाशमी खून जोश में आ गया।
جناب صدیق اکبر کے خاندان والوں کو بلایا، جناب خدیجہ کے خاندان والوں کو بلایا اور سرداروں کو بلایا۔ عبداللہ بن جدعان کا مکان ہے، اس مکان کے اندر بڑے بڑے سردار آئے، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اجلاس ہو رہا ہے۔ اور آمنہ کے لال فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 15 سال کی ہو گئی تھی، میں محمد پاک بھی اس اجلاس و میٹنگ کے اندر موجود تھا، شامل تھا۔ اجلاس ہو رہا ہے، ایجنڈا کیا ہے؟ جناب زبیر بن عبد المطلب نے مسافر کا سارا واویلا سنایا، ظلم کی داستان سنائی اور فرمایا میں چاہتا یہ ہوں آج ہم بیٹھ کر ایک ضابطہ اخلاق طے کریں اور اس کے اوپر دستخط کر دیں کہ آج کے بعد مکہ کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اپنا ہو بیگانہ ہو، ظلم نہیں ہوگا۔ آج کے بعد ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم سے ٹکرائیں گے۔ طے ہو گیا، تمام نے دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کا نام کیا ہے؟ اس معاہدے کا نام حلف الفضول ہے۔ حلف الفضول، حلف مانا قسم، حلف مانا معاہدہ، حلف مانا وعدہ، فضول فضل کی جمع ہے۔ چونکہ اس معاہدے کے اندر 3 آدمی ایسے بھی شامل تھے جن کا نام فضل تھا، اور فضل کی جمع فضول ہوتی ہے۔ ایک کا نام فضل بن حرس تھا، ایک کا نام فضل بن وداع تھا، ایک کا نام فضیل بن حرس تھا۔ 3 فضل نامی آدمی اس معاہدے میں شامل تھے۔ فضل فضول کی جمع ہے تو اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول بن گیا۔ وہ معاہدہ جس میں 3 فضل نامی آدمیوں نے حصہ لیا ہے۔ اور جب آمنہ کے لال نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اپنے یاروں کے سامنے فرمایا کرتے تھے میرا یارو وفادارو جانثارو، مجھے وہ منظر اچھی طرح یاد ہے جب میرے چچا زبیر بن عبد المطلب نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ اجلاس بلایا تھا کہ آج کے بعد ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا، مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ قسم رب کعبہ کی وہ معاہدہ میں محمد کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہہ دیتا بے شمار قیمتی اونٹ لے لو، اس معاہدہ سے نکل جاؤ، میں آمنہ کا لال قیمتی اونٹ ٹھکرا دیتا مگر اس معاہدہ سے کبھی انحراف نہ کرتا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا آج باوجود اس کے کہ میرا اعلان ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور کافر مشرک یہ بات سن نہیں سکتے، میرے جان کے دشمن ہیں، میرے صحابہ پہ ظلم و ستم اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آج بھی قریش میں محمد سے کہیں آؤ معاہدہ کر لیتے ہیں، یہ معاہدہ آج کے بعد مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے، تو آج بھی میں ایسا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی میں نے کہا نا، غریب اگر نظر پڑے، غریب اگر نظر پڑے آج تمہارا بس غریب پہ چلتا ہے، امیر آنکھ دکھلائے ہماری آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی غریب ہو ہمارے ہاں اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے، بلکہ دور نہ جاؤ
اگر کسی پنچایت میں غریب آ کے بیٹھ جائے، کتنا کلمت دانائی کیوں نہ ہو، غریب کی بات کوئی نہیں لیا جاتا، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی۔ میں نے کہا یار تیری بات کو کیوں نہیں سنا جا رہا، وجہ کیا ہے؟ کہتے اور تو کوئی وجہ نہیں، یہی وجہ ہے ان کے پاس 4 ٹکے ہیں اور میں غریب آدمی ہوں۔ لیکن اگر غریب کی شخصیت آمنہ کے لال سے پوچھو، مالک نے فرمایا میرے حبیب اگر چاہو پہاڑ کو سونا بناؤ، جدھر چلو ساتھ ساتھ چلے، جتنا چاہے خرچ کرو۔ آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، الہ العالمین مجھے سونا نہیں چاہیے، میں غریبوں میں پیدا ہوا ہوں، غریبوں میں رہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں موت بھی آئے تو غریبوں میں، کل میرا حشر بھی ہو تو غریبوں کے ساتھ۔ امیروں ٹھکراتے رہو، دنیا دار تو دنیا دار رہ گئے، دنیا دار تو دنیا دار رہ گئے، جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، بڑا علامہ کہلاتے ہیں، فہامہ کہلاتے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا پیر کہلاتے ہیں، اگر کوئی میلے کپڑوں والا آ گیا، غریب آ گیا، ایک ہاتھ سے 4 انگلیوں سے سلام ہے، اور اگر کوئی امیر آ گیا، مجھے پتا ہے امیر آدمی ہے، کوئی 1000 2000 5000 10,000 میری خدمت کر کے جائے گا، اور نہیں تو مدرسے کو چندہ ہی دے کے جائے گا، ابھی وہ دور ہوگا، استقبال کے لیے پہلے کھڑا ہو جاؤں گا، اپنی جگہ پہ بیٹھاؤں گا۔ غریب آ گیا، ایک ہاتھ سے سلام کر کے بیٹھ جاؤ، رخ دوسری طرف ہوگا، کیا حال ہے؟ غریب کو دیکھنا ہی گوارا نہیں ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ایسا علامہ علامہ نہیں ہے، ایسا پیر پیر نہیں ہے، علامہ پیر تو وہ ہے، اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق نہیں تو کچھ نہیں۔ میں دور نہ نکل جاؤں، واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ ایک یہودی ہے، آ گیا محبوب کے پاس، شام کا وقت ہے، میں نے رات رہنا ہے، فرمایا رہ جاؤ، ہمارے یہاں کوئی بیٹھک تو ہے نہیں، مسجد ہی ہے، مسجد ہی ہے، اور دور نبوت میں یاد رکھو اگر کوئی تبلیغ کرنے کے لیے جاتا تب بھی رخصت مسجد سے ہوتا، اگر جہاد کے لیے جاتا اس کی تشکیل بھی مسجد سے ہوتی، اس کی تشکیل بھی مسجد سے۔ دین کی دعوت دینے جانا ہے تب بھی مسجد سے، کافروں سے ٹکرانے جانا ہے تب بھی مسجد سے۔ توجہ کرو، فرمایا ٹھہر جا مسجد کے اندر، بستر بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا۔ آمنہ کے لال نے یہودی کو کہاں ٹھہرایا؟ سب بولو، کہاں ٹھہرایا؟ یہودی پاک ہے یا ناپاک؟ پاک ہے یا ناپاک؟ اتنا ناپاک ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس طرح خنزیر پاک نہیں ہو سکتا، یہودی بھی جب تک کلمہ نہ پڑھے پاک نہیں ہو سکتا۔ اب آمنہ کے لال سے کوئی سوال کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو مسجد میں ٹھہرا دیا، ہم تو کلمہ پڑھنے والے تبلیغ والوں کو نہیں ٹھہرنے دیتے، مسجد پلید ہو جائے گی، مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ اگر کہیں ٹھہر بھی گئے، تبلیغ والے چلے گئے، مسجد دھونا شروع کر دی، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کوئی کتا آیا تھا، کوئی خنزیر آیا تھا، کوئی ناپاک چیز اندر آ گئی تھی،
جواب ملتا نہیں، نہ کتا آیا، نہ خنزیر آیا، نہ گیدڑ آیا، نہ لومڑی آئی۔ مسجد میں آیا تو کون آیا؟ وہ آئے جنہوں نے آ کر کہا دوستو بھائیو، تمہاری ہماری کامیابی اللہ کے احکامات ماننے میں ہے، محمد کریم پاک کے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ یار کہاں جائیں؟ نہ امت کو گمراہ کرو، نہ امت کو گمراہ کرو، نہ امت کو جہنم میں لے جاؤ۔ اگر یہودی آمنہ کے لال کی مسجد میں ٹھہر سکتا ہے تو آمنہ کے لال کے غلام مسجد میں کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ جو اللہ کے بھی مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے بھی مہمان ہیں۔ مسجد میں ٹھہرا دیا، بستر اپنا تطہیر فرما دیا، پاک بستر، پاک بستر، وہ بستر جس پہ ابو سفیان کلمہ پڑھنے سے پہلے بیٹی کو ملنے آیا تو بیٹھنے لگا۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا جان ٹھہر جاؤ۔ باپ کھڑا ہو گیا، بیٹی نے بستر لپیٹ دیا، ابا جان بیٹھ جاؤ۔ بیٹی بستر کیوں لپیٹ دیا؟ کیا میرے مقام کے لائق نہ تھا؟ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابا بستر کی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ محبوب کے بستر کے لائق نہ تھے۔ شرک کی وجہ سے یہ بتانا تھا عشق کے محبوب کے ساتھ کتنا ہونا چاہیے، محبت کتنی ہونی چاہیے، پیار کتنا ہونا چاہیے۔ یہ پیار بتانا تھا کہ ابوت کا رشتہ بعد میں ہے، نبوت کا رشتہ پہلے ہے۔ اور ادھر یہودی کو مسجد میں بھی ٹھہرا دیا، بستر بھی دے دیا۔ آتا وجہ کیا ہے؟ فرمایا مالک نے جو کہا ہے انکا لعلا خلق عظیم، وہ ام حبیبہ نے عشق بتایا ہے، میں محمد پاک نے اخلاق دکھلایا ہے۔ اچھی خدمت کی، دودھ بھی کافی پلایا۔ خدا کا کرنا ایسا، یہودی کا پیٹ خراب ہو گیا، جلاب لگ گئے، بستر خراب کر بیٹھا، پریشان ہے کیا منہ دکھلاؤں گا، جلدی سے نکلنے کی جب کافی سفر کر گیا خیال آیا تلوار بھول چکا ہوں، ابھی تو آمنہ کے لال سوئے ہوئے ہوں گے، جاؤں تلوار اٹھا کے لے آؤں۔ جلدی سے آیا، کیا دیکھتا ہے؟ لونو عرش فرش پہ دھوم مچی ہوئی ہے، کونین کا سردار، ساقی کوثر، شافی معشر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مراد للمشتاقین، دونوں جہانوں کا سردار، 1,24,000 انبیاء کرام کا سردار پیغمبر یہودی کا خراب کیا ہوا بستر دھو رہے ہیں۔ اب یہودی کی جب نظر پڑی، واپس ہٹنے لگا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ آمنہ کے لال نے بھی دیکھ لیا، جلدی سے تلوار اٹھائی، فرمایا یار ٹھہر جا، اپنی تلوار لیتے جا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آمنہ کے لال نے یہ فرمایا، یہودی امام الانبیاء کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ناپاک بستر نہیں دھویا، ناپاک یہودی کا ناپاک دل دھو دیا ہے۔ یہ اخلاق ہے میرے محبوب کا۔ میں دور چلا گیا، کیا کہہ رہا تھا؟ غریب اگر نظر پڑے، غریبوں سے پیار کیا کرو، غریبوں کی امداد بھی کیا کرو، غریبوں کی امداد سے خدا ملے گا۔ خوشامد والی امداد نہ کیا کرو، جو مستحق کہنا گھر پہنچاؤ۔ مہنگائی کا دور ہے، غربت کا دور ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، اس لیے غریب اگر نظر پڑے تو رسول کا جمال
बन, मगर कभी अगर हो सामने खुदा का दुश्मन, खुदा के रसूल का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन, अहले बैत का दुश्मन, औलिया अल्लाह का दुश्मन, नहीं कुरान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, दीन मुस्तफा का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन कभी अगर हो सामने तो फिर तारे गुल जलाल बन, खुदा के आगे सर झुकाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। किसके सामने सर झुकाएंगे? बस अल्लाह के सिवा नहीं, खुदा के सामने सर झुका के सरकशों के सर झुके, खुदा के आगे सर झुका के सरकशों के सर झुके, सितमगरों को तोड़ दे, सितमगरों को तोड़ दे, सितमज़दों की ढाल बन। जो करो, अर्ज कर रहा था 15 साल की उम्र गैर संजीदगी की उम्र होती है, जवानी दीवानी होती है, लेकिन आओ एक नौजवान ऐसा भी तुम्हें दिखलाऊं जिसकी जवानी चांदी से भी ज्यादा चमकदार है, शबनम से भी ज्यादा नरम नाज़ुक है, फूल से भी ज्यादा कहो उसकी जवानी खुशबूदार है। वो वक्त भी आ गया ये सामना के लाल ने 12 साल की उम्र में चचा के साथ तिजारत के लिए शाम की तरफ सफर किया था, आज फिर ताजर बनकर जा रहा है, लेकिन आज साथ अभी तालिब नहीं है। आज कौन है साथ? इसे मुस्तफा के बचपन का यार जनाबे सिद्दीक अकबर कहते हैं। एक आमना का लाल है, कहो दूसरा यारे गार है। किसी को क्या पता था, सिद्दीक अकबर को ही क्या पता था, आज जो हमारा साथ है ये आरज़ी साथ नहीं है। गैब से आवाज आई, अबू बकर मेरे मुस्तफा के साथ शाम का सफर करने वाले, आज मैंने तुम्हारी जोड़ी जोड़ दी है, जोड़ दी है। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया मक्का होगा तब भी तुम इकट्ठे होगे, बदर का मैदान आएगा तब भी तुम इकट्ठे होगे, ओहद का मैदान आएगा, खैबर का मैदान आएगा, तबूक का मैदान आएगा, हुनैन का मकाम आएगा, मक्का की गलियां होंगी, मदीना की गलियां होंगी, गारे हिरा होगी, गारे सौर होगी। नहीं मेरा मुस्तफा अबू बकर, पहाड़ों में भी तो मुस्तफा के यहाँ साथ होगा, गार के अंदर भी तो मुस्तफा के साथ होगा, और मरने के बाद मजार में भी तो आमना के लाल के साथ होगा। यकीन ना आए तो जाके देख लो। कमतर मरूम तो तड़प के कहता है, बन यार नबी दे यारां दा। आप भी कह लो मेरे साथ, सवाब मिलेगा। बन यार नबी दे यारां दा, बन यार नबी दे यारां दा, बन यार नबी दे यारां दा। ओ शक होवी तां चल मदीने, शक होवी तां चल मदीने, बेग संजोक मज़ारां दा, बन यार नबी दे यारां दा। तवज्जो करो। एक आदमी किताबें उठा के ले आया, मैंने कहा क्या?
کہتا جو تو ہر وقت صدیق و نبی کی بات کرتا ہے میں مرادہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جو کتابیں صدیق اکبر کو بھونکے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے میرا تو عقیدہ ہے اتنے علم و کتاب دی لوڑ نہیں سنجوک جاوے کہ مزاراں دا پڑھ یار نبی دے یاراں دا. شمع رسالت دا پروانہ شمع رسالت دا پروانہ جاندا جسنو کل زمانہ. کہو بے شک شمع رسالت دا پروانہ جاندا جسنو کل زمانہ. نام صدیق رفیق ہے جس دا نام صدیق رفیق ہے جس دا ساتھی بنا مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا. توجہ کرو 15 سال کی عمر نہایت سنجیدگی متانت شرافت دیانت امانت. توجہ کرو یہی تو وجہ ہے عمر 15 سال ہے لیکن اپنے بھی امین کہتے ہیں بیگانے بھی امین کہتے ہیں اپنے بھی صادق کہتے ہیں بیگانے بھی صادق کہتے ہیں. یاد رکھو پھر مسئلہ چھپاؤں تو میرے اوپر لعنت ہو. تو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی. دنیا کی کوئی عدالت جج خود صادق و امین نہیں کہلوا سکتا. شریعت میں خود جج صادق و امین کا سرٹیفکیٹ اپنے لیے نہیں دے سکتا کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے. صادق و امین ایک ہی ذات ہے جسے آمنہ کا لال حضرت محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جسے اپنے تو اپنے رہ گئے بیگانے بھی بیک زبان ہو کر کہتے ہیں. یا تو وہ جو سر چڑھ بول لے. محبوب نے فرمایا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے حملہ کرنے والا اعتبار کرو گے ضرور کریں گے. پہلے دیکھ لو دیکھ لیا کچھ نظر آیا کچھ بھی نظر نہیں آیا. اب بھی اگر میں محمد پاک کہوں دشمن موجود ہے حملہ کرنے والا ہے. سارے مکے کے کافر مشرک بیک زبان ہو کر کہنے لگے اب بھی اگر آپ کہیں ہم تصدیق کریں گے ہم سمجھیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں حبیب ہم آپ کی زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا. اس کو صادق و امین کہتے ہیں. 40 سال کی عمر گزر گئی. آج کون مائی کا لال ہے جو بھرے مجمع میں کہے میرا کردار تمہارے سامنے ہے. تو انگلی کھڑی کر سکتا ہے تو کھڑی کرے اور پھر انگلی کھڑی ہو جائے برداشت بھی کرے. یہ مادہ بھی نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن آؤ فرعون کی چوٹیاں ہیں آمنہ کے لال اعلان کر رہے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سبحان اللہ. اے مکے والو میں محمد کی 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے. چیلنج کرتا ہوں تم میں سے کوئی میں محمد پاک کی کردار پہ انگلی کھڑی کر سکتا ہے کھڑی کرے اجازت ہے. اپنے بیگانے سب کہنے لگے نانا محبوب زمین اوپر جا سکتی ہے آسمان نیچے آ سکتے ہیں چاند تارے تو بے نور ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے کردار پہ انگلی کھڑی نہیں کی جا سکتی. تو بہرحال اگر کوئی دنیا کے اندر
दियानत अमानत का मुजस्समा है, दुनिया के अंदर हुस्न अखलाक का शाहकार है, दुनिया के अंदर यतीमों का मलजाओ मावा है, दुनिया के अंदर बेवाओं के सर पे दस्ते शफकत रखने वाला है। अगर कोई दुनिया के अंदर अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करने वाला है, अगर दुनिया के अंदर रास्ते में कांटे बिछाने वालों के लिए भी कोई दुआ देने वाला है, अगर पगार ताए में जख्मी होकर यूं हाथ उठाकर कोई कहने वाला है कि जब तक इस हाल में भी जब तक जुबान देती रही यारा दुआए खैर ही करता रहा अल्लाह का प्यारा। तो वो शख्सियत आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। क्योंकि जमात उस्सानी का महीना है और इस महीने में यार गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात है। आइंदा जुम्मा इंशाअल्लाह अज़ीज़ खलीफा बिला फसल यार गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत पे गुफ्तगू की जाएगी। सब हज़रात वक़्त पे तशरीफ़ लाने की कोशिश किया करें। आप हज़रात ना बहुत ज़्यादा सुस्ती करने लग गए हैं, रौनक जो है ना उसके अंदर दिन ब दिन कमी आ रही है। तो अल्लाह के घर में बैठ कर ना अल्लाह से वादा करो इंशाअल्लाह कभी हम नागानी करेंगे बगैर किसी उज़र के। तो उज़र है, कोई मजबूरी है, फिर तो इंसान मजबूर है, लेकिन बगैर उज़र के नागानी करेंगे। कैंपुर से आना होता है, फिर वापस जाकर करना होता है, जुम्मा होता है। तो मैं तो वक़्त पे आ जाता हूँ, आप हज़रात लेट तशरीफ़ लाते हैं। एक तो वक़्त पे आया करें, एक कोशिश किया करें कि साथी कोशिश करके ना ये तबलीग ही है, साथियों को तबलीग करें। एक आता है तो दो हो जाए, दो एक को साथ मिला लें, दो को साथ मिला लें, तीन को साथ मिला लें। किसी की मेहनत अल्लाह ताला नहीं रखता और ये जो है मेहनत करेंगे और किसी को भी